ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف بارش کی کثرت نے طول پکڑی ہے اور جس کی وجہ سے مال و جان بہت ساری جگہوں پر نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش بنی ہوئی ہے۔ تو اس مناسبت سے میں غمزدوں کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کھلے انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصان، آمدنیوں کے گھاٹیوں میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ ان حالات میں ایسے جو اللہ رب العالمین جب آزماتا ہے، چاہے کسی بھی شکل کی مصیبت کیوں نہ ہو، صبر کا دامن پکڑے رہنے اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور آزمائش یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، جس طریقے سے ان اللہ اذا احب قوما مبتلاہم، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ مصیبتوں کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرکیف ہم ایسے حالات میں، مصیبتوں کے وقت میں، چاہے کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، کسی کی موت کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر لے، یا کسی جان کا یا کسی مال کا یا کسی کاروبار کا جب نقصان پہنچتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے صورت میں صبر کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ایسے طریقے بتائیں کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلے ہی درجے میں جو صبر کیا جائے وہ حقیقت میں صبر ہے۔ جب مصیبت پہنچے، جب تکلیف پہنچے، جب ایذا پہنچے، اس وقت میں ہم صبر کریں اللہ کے لیے۔ صبر کیجئے، اجر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالے تو اس میں کامیاب ہونے کی سعی بھرپور کوشش کیجئے۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ آزمائے بندوں کو، تاکہ امتحان لے بندوں کو، تاکہ بندے کے ایمان کو اور مضبوط کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین امتحان میں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اسی طریقے سے انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بتائے ہوئے طریقے پر اگر اظہار غم کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی دے گا۔ صبر سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ صبر انسان کے لیے آ جائے، یہ سب سے بڑی دولت انسان کے لیے ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم کے وقت میں اظہار غم کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتائے ہیں، وہ طریقہ یوں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پریشانی آئے یا مصیبت لائق ہو جائے تو انسان پریشانی آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد فوراً اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں اپنی زندگی میں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ خود ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کے انتقال ہونے کے بعد اظہار غم کے طریقہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہوئے تھے، اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے میں نے دعا پڑھ رہی تھی بار بار، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں دعا پڑھتے پڑھتے سوچ رہی تھی کہ میرے حق میں ابو سلمہ یعنی میرے شوہر بہت زیادہ بہتر تھے۔ اب میں دعا پڑھ رہی تھی کہ نعم البدل، جب انسان مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھے گا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے حق میں کون ہوگا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی دنوں کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ بہرکیف ہم نعم البدل حاصل کرنے کے لیے ہم یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اظہار غم کریں، اور ان مصیبتوں کے وقت میں جیسا کہ بارشوں کی کثرت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مال کا نقصان، فصلوں کا نقصان، یہ تمام چیزیں ایسے حالات میں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اس سے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔